بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج میں ایک بہترین ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیوز کو کمپلیٹلی واچ کریں گے اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے، آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کس طرح یہ معرکہ ہوگا؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کس طرح ہوگا؟ اور دجال سے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معرکہ کس طرح ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، چلیے آئیے ویڈیو کی جانب بڑھ کے باقاعدگی سے ویڈیو کا آغاز کر کے دیکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا یہ خطرناک معرکہ کس طرح انجام پائے گا۔ یہ وہ معرکہ ہوگا اور یہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہوگا کہ ہر نبی نے اپنے دور میں دجال کی فتنے سے پناہ مانگا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہوگا کہ دنیا میں آج سے پہلے نہ اس طرح کا کوئی فتنہ آیا تھا اور نہ اس فتنے کے بعد کوئی اس طرح کا کوئی خطرناک فتنہ آئے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے حوالے سے، اپنے ایمانیات کے حوالے سے، اپنی عبادتوں کے حوالے سے کس طرح اور کیسے تیاری کر رہے ہیں اس فتنے کے لیے۔ یہودی دجال کا انتظار بڑی شدت سے کر رہے ہیں۔ وہ دجال کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں کہ کب ہمارا مسیحا آئے گا، جبکہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ان مسئلوں سے بہت دور ہیں اور خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ تو چلیے آئیے آج کی ویڈیو میں یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں اور آپ دوستوں کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ آئیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو کا آغاز کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اور وہ کس طرح دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے، اور دجال کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا اور سیدھا اسرائیل کے شہر ہی کی طرف کیوں بھاگے گا، جبکہ دجال تو خود بہت سی معجزاتی طاقتوں کا مالک ہوگا، تو پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈر کر کیوں بھاگے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرق سے لوگ نکلیں گے جو امام مہدی علیہ السلام کی راہ کو ہموار کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ نشانی ملتی ہے کہ عرب کے مشرق سے اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو نکالے گا اور پھر وہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی راہ کو ہموار کریں گے۔ دوستو، عرب میں اسلام کے آنے کے بعد بیت المقدس 2 مرتبہ فتح ہوا۔ پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بغیر لڑائی کے مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ دوسری مرتبہ بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی، جو ایک نان عرب تھے، انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ بہت سی جنگیں لڑیں اور جنگوں میں فتوحات حاصل کرتے ہوئے عیسائیوں سے بیت المقدس کو آزاد کروا لیا۔ مگر دوستو، مشرق کے متعلق ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہ سکے گا اور انہیں پیچھے پھیر نہ سکے گا، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر اپنے جھنڈے نصب نہ کر دیں۔ یعنی مشرق کی یہ سیاہ جھنڈے والی فوجیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طاقت بنیں گی، لیکن اس سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا سے چھپے ہوئے ہوں گے اور وہ لوگوں سے اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام پہلے مدینہ منورہ میں ہوں گے، بعد میں وہ مدینہ سے مکہ اس لیے تشریف لے جائیں گے کہ کہیں لوگ انہیں پہچان نہ لیں، اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام حجر اسود کے قریب آئیں گے تو غیب سے ندا آئے گی، اے لوگو، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، تم لوگ ان کی بیعت کر لو، اور پھر لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کی خبر مشرق سے آنے والے لشکر کو ملے گی تو وہ کالے جھنڈوں والا لشکر جو خراسان سے چلے گا، وہ مکہ میں پہنچ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ایک بہت طاقتور لشکر فتوحات کرتے کرتے یروشلم جا پہنچے گا، اور بالآخر
حضرت امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس کو فتح کر لیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی کالے جھنڈوں والی فوج اپنے کالے جھنڈے بیت المقدس میں گاڑ کر فتح کا اعلان کریں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب تیسری مرتبہ بیت المقدس ایک بار پھر مکمل طور پر مسلمانوں کے پاس آ جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پہلے شام کو فتح کریں گے، یہاں تک کہ آپ ابھی قسطنطنیہ کو فتح کر کے بیٹھیں گے تو ایک افواہ اڑے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا۔ آپ ایک لشکر بھیجیں گے جو اس بات کی کھوج لگائے گا کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی، تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک افواہ تھی، مگر پھر کچھ عرصے بعد ہی دجال کا خروج ہو جائے گا اور آپ دمشق کی ایک جامع مسجد میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہوں گے تو دجال آپ کے لشکر کو گھیر لے گا، اور یہی وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مدد ہوگی، کیونکہ دجال کوئی عام آدمی نہیں ہوگا، اور دجال جن خوبیوں اور طاقتوں کا مالک ہوگا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل ویسی ہی یا اس سے بھی زیادہ طاقت والی ہستی مسلمانوں کو درکار ہوگی جو دجال کے فتنے سے مسلمانوں کو بچا سکے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں مسلمانوں کو نصیب ہوگی، کیونکہ دجال اس قدر طاقتور ہوگا کہ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اگر میرے سامنے نکل آیا تو میں خود اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو پھر تم اس سے دور بھاگنا، کیونکہ تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ ایک مقام پر صاف ابن سیاد نامی بچے سے ملاقات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بچے کو قتل کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ حضرت عمر کو یہ لگا کہ یہ بچہ صاف ابن سیاد ہی دجال ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر یہ واقعی دجال ہے تو تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دجال کے قتل کی طاقت و قدرت کسی اور کو عطا نہیں کی، اور اگر یہ بچہ وہ نہیں تو اس کے قتل میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ دوستو، اس بچے صاف ابن سیاد کے بارے میں پھر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے، اس لیے آپ مجھے سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے پوری دنیا میں کفر کو پھیلا چکا ہوگا، اور اس کے پاس ایسی طاقت و ٹیکنالوجی ہوگی کہ وہ جب چاہے گا بارش برسائے گا، اور تمام دنیا کا غلہ اور اناج اس کے کنٹرول میں ہوگا، اور ان تمام خوبیوں کی وجہ سے ہی لوگ اس کے مکر و فریب میں پڑ جائیں گے۔ دنیا کا تمام مادی وسائل اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس لیے لوگ اس کی پیروی شروع کر دیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے والی سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، کیونکہ عورتوں میں مادیت پرستی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور چمک دمک عورتوں کو سب سے زیادہ اپنی طرف متاثر کرتی ہے، اس لیے عورتیں سب سے زیادہ دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گی۔ مگر دوستو، جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ نمک کی طرح گلنے لگے گا، اور وہاں سے بھاگ جائے گا، اور بھاگ کر اسرائیل پہنچے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، اور دجال کو اسرائیل میں مقام لد پر پکڑ لیں گے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال مقام لد پر ہی کیوں بھاگے گا؟ دوستو، اسرائیل میں ایک شہر کا نام لد ہے، اور وہاں پر ایک ایئرپورٹ ہے جس کا نام اسرائیل نے لد ایئرپورٹ رکھا ہے، اور اسرائیل نے وہاں پر ایک دروازہ بھی بنوایا ہے، اور اس دروازے پر انہوں نے خاص طور پر یہ لکھوایا ہے باب لد یا مقام لد۔ اب دوستو، لد کے ایئرپورٹ پر عام فضائی جہاز بھی اڑتے ہیں، اور وہاں سے خلائی جہاز بھی اوپر آسمان میں خلا میں بھیجے جاتے ہیں۔ عین ممکن ہو کہ جس طرح کی طاقت و ٹیکنالوجی دجال کے پاس ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خلائی جہاز بھی موجود ہو، جہاں سے اس نے آسمانوں پر اڑنے کا کوئی منصوبہ بنا لیا ہو کہ وہ اسرائیل میں لد کے شہر میں پہنچے اور وہاں سے آسمان میں چلا جائے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی معجزاتی طاقتیں عطا کی ہوں گی کہ آپ دجال کو بھاگنے سے پہلے ہی باب لد پر اسے دبوچ لیں گے اور اسے قتل کر ڈالیں گے، اور دجال کی موت کے ساتھ ہی اس کے ماننے والے یہودیوں کو بھی چن چن کر قتل کیا جائے گا، اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام فیصلے بیت المقدس کے تخت پر بیٹھ کر کیا کریں گے، اور پوری دنیا میں
دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ فرما دیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس زمین پر اپنی زندگی گزاریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرما، اور یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں آپ علیہ السلام کو دوبارہ اس زمین پر واپس نازل فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچے مہدی علیہ السلام کی پہچان عطا فرمائے اور ہمیں دجال اور دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ جو حق کا کام ہے، یہ جو دین کی خدمت ہے، ان میں آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے، اور صدقہ جاریہ کے ذریعے سے ہمیں ثواب ملتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔